بنائے تھے، یہ بھی جو ہے یہ وقت کی زمینیں، وقت کی چیزیں، اس پہ جو لوگ جانے والے راہگیر کو کھانا پانی نہیں کرنا ہوتا، تو یہاں پہ جو امام باڑوں پر رہ کر وہ اپنا قیام کرتے تھے، اس کو رفاع عام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح سے لنگر ہاؤس جیسے حیدرآباد کے اندر ابھی بھی لنگر چلتے ہیں، اس لنگروں کے اندر یہ ہوتا کہ وقت کے بادشاہ لوگ، وقت کے مالدار لوگ کیا کریں گے، برابر کھانا پانی بنا کر جو ہے ہماری قوم نہیں، سب انسانیت کے لیے رفاع عام کے لیے رکھیں گے۔ ایسے نہیں کہ مسلم کاسٹ کے لیے ہوگی، نہیں، ایوری پرسن، ہر قوم والا بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ ایسے جو وقت کی زمینیں آج جو اپنے تلنگانہ اسٹیٹ کے اگر دیکھیں گے تقریباً 75,000 ایکڑ ہے، اپنے نلگونڈا ڈسٹرکٹ کے دیکھیں گے تقریباً 6,000 ایکڑ زمینیں ہیں۔ یہ زمینیں ہماری وقت کی، اگر ہم اپنے وقت کی زمینوں کا اگر حفاظت کر لیں گے، تحفظ کر لیں گے، تو ہمارا کوئی مسلمان جو ہے یہ ڈبل بیڈ روم کے لیے فقیروں کی جیسے ہم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس اتنی مال دولت یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے نالج میں یہ چیز نہیں ہے، اور ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہماری قوم کو اس کو حاصل کر لینا، اس کو بچا لینا، اس کا تحفظ کرنا، اس سلسلے میں اویئرنیس نہیں تھا۔ اویئرنیس نہیں رہنے کی وجہ سے یہ کرنٹ میڈیا، یہ پیپر میڈیا، یہ سب چیزیں نہیں رہنے کی وجہ سے سنے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنٹ میڈیا، پیپر میڈیا اپنے ہاتھوں میں رکھ دیے ہیں۔ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، یوتھ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے انسٹاگرام کے اندر، آپ اپنے فیس بک کے اندر، آپ اپنے ہر جو یوٹیوب چینل سوچا ہے ان تمام کے اندر اویئرنیس لائے، بولے کہ ہماری وقت کی زمینیں اللہ کے نام پہ دی گئی ہے، قیامت تک رہے گی، اس میں کسی کا غیر کا حق نہیں رہے گا، اور اس میں دخل اندازی کرنے کی نہیں۔ انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو گورنمنٹ نے جو امینڈمنٹ انڈین کانسٹیٹیوشن جو بنایا گیا ہے، جو قانون بنایا گیا ہے، جس کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے اس کو بنایا ہے، وہ جو قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے اندر چیپٹر 44 کے اندر سے دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کے لوگوں کو اپنی قوم کے تہوار کر لے سکتے ہیں، اپنی قوم جو ہے اپنے اس کے اوپر اپنے جو اصول ضوابط ہے، اپنی جو شریعت ہے، اپنے رولز اور رائٹس جو ہے اس کے اوپر کھلی اجازت ہے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو روکنے کا حق اس ملک میں کسی کو نہیں ہے۔ ہم جو عیدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہم صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہم باآواز بلند اذان دے سکتے ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ ہم اسلامی لباس پہن سکتے ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ ہم سر پہ ٹوپی لگاتے ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ ہم جو شریعت کے حساب سے داڑھی رکھ سکتے ہیں، روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ یہ پورے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ قانون کی کتاب نکال کر پڑھیں گے۔ میں پورے ملکی اور وطنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی کتاب پڑھیں، آپ لوگ پڑھیں تو سمجھ میں آ جائیں گا۔ آج آتا ہے انہیں 3 طلاق کا مسئلہ نکالتا، آتے ہیں انہیں اور بتا مسجد کے نیچے مندر ملتی ہے۔ اور ایک خاص مین اہم پارٹ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ اسلام کے سلسلے میں سب کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ 1446 سال پہلے اسلام از فاؤنڈنگ اونلی 1500 ایئر بیفور۔ اس کے بعد میں کیا تھا؟ ہمارا سناتن دھرم تھا، بلکہ سب کہتے ہیں نو دیٹ نیور اے تھنگ کیا ہے کہ اسلام جو ہے کب سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ لا الہ الا اللہ، انبیاء اکرام، حضرت آدم پورا ورلڈ پراپرٹی حضرت آدم علیہ السلام فرسٹ پرسن ورلڈ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا ہے۔ وہ کون تھے؟ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ایک اللہ کا یقین کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، ان کے وائف حضرت حوا علیہ السلام۔ اب دیکھیں پورے ورلڈ کے اندر دنیا کا سب سے پہلا شخص، دنیا کا سب سے جو ہے وارث کون ہے؟ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس پرسن اسلام لا الہ الا اللہ جو کلمہ لائے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب ہمارے دادا کی زمین ہے پورا ورلڈ، نو انڈیا، اونلی انڈیا نہیں، پوری دنیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی نسل سے نکلے شیش علیہ السلام۔ اب ہم دیکھیں گے حابیل بابل اس طرح نکلتے ہوئے انبیاء اکرام 1.25 لاکھ نبی آئے، تو فاؤنڈر اس کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس دنیا کے پہلے کون ہے وارث؟ اس دنیا کے پورے زمین کے وارث جو ہے وہ پراپرٹی ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی، ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد میں سے نکلے میرے یاروں، میرے پیاروں، ملکی وطن بھائیوں، تم کہتے ہو کہ ہم دنادن نہیں، ہم تو اسلام کے اندر، تم اسلام سے نکل گئے تھے، شرک و کفر میں چلے گئے تھے۔ میرے پیاروں گو بیک ریٹرن، تم آ جاؤ اپنے پاس، آ کر تم توحید والی کلمے کو اختیار کرو۔ یہ چیز جو اس کے اندر ہے، کیوں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آج کہیں بھی دیکھیں گے ہماری مسجدیں 500 سال پہلے والی، 1000 سال پہلے والی ہوگی، تو مسجدوں کو کھود کے اس کے نیچے سے مندر نکلتی ہے۔ میں تمہیں کو مسجد دیکھ کے مندر کیسے ملتی ہے؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے تاریخ میں جتنی چیزیں ہوتے ہیں اس کو مٹانے نہیں دینا، خاص کر پرانے مسجدیں جو ہوتی ہے اس کی مینار توڑنے نہیں دینا، کیونکہ توڑ دیں گے اگر تاریخ مٹ جائے گی۔ سوریہ پیٹ کی بڑی مسجد کے سلسلے میں بھی کہا تھا، اور اب جو بن رہے ہیں میں الحمدللہ ان سے بھی کہا، تو بیچارے بولے کہ انشاءاللہ جب رمضان کے بعد ہم مینار بنائیں گے تو پرانے جیسے مینار ہے ویسے ہی بنانے کے لیے کہا۔ چار مینار کا مینار دیکھیے، بڑی مسجد کا مینار دیکھیے، یہاں سے لے کے آپ پورا مدراس چنئی تک جتنے مسجدیں ہیں رفاع عام روڈ پہ، اس سب کے مینار ایک ساتھ گول رہیں گے، 3 اسٹیپس رہیں گے، اس کے اندر جو ہے کمان چھوٹے چھوٹے کمان رہیں گے۔ یہ
تاریخ ہے. میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں موقع ایسا کبھی آتا نہیں اور امت کو جو ہے وقت ملتا نہیں. اب ایک موقع مل گیا ہے تو دو چیزیں یاد رکھیے, تین چیزیں بتاؤں میں. ایک ہے فلسطین کا غم, غصے کا اظہار. دوسرا ہے ہمارے وقت کی زمینوں کے اندر دخل اندازی, ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. تیسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے انڈیا کے اندر ہے تو ہم جو ہے غیر ملکی نہیں ہیں اور ہم جو ہے نئے اسلام میں داخل ہوئے نہیں. ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری تاریخ ہے. اس وجہ سے ہم بیچ میں کدھر گئے نہیں, بھٹکے نہیں. ہمارا سسٹم لائن سے ہے. اب جو بھٹکے جو بھائیوں دوسرے ہیں وہ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو اچھے انداز میں سمجھنے اور بھلائی عافیت کے ساتھ اچھائی کو پھیلانے, برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر سے اپنے ان چیزوں کو جو ہے آپ لوگ بھی اپنے اپنے اعتبار سے ان باتوں کو جو ہے اپنے اپنے جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, سب کی خبرداری. 2 منٹ تلگو میں بتاتا ہوں.